وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، درس نمبر 210. آج کا موضوع ہمیں نفس امارہ کیوں دیا گیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا. تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا. پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو. اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے. غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں. اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں. جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا،
خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اور سامعین کرام، پہلے تو میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھ دوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مثال ایک دانے کی ہے، انبتت، جس کو اگایا گیا، بویا گیا، انبتت، اگ گئے اس سے، 7 سنابل، 7 بھٹے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بھٹے میں 100 دانے، یعنی 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں پیروی کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن، احسان، کسی پر احسان نہیں کرتے، بلا اذن، نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تقریباً 21 آیت، تقریباً 5 رکوع، یہ مضمون ابھی آگے آ رہا ہے، یعنی ان آیات سے لے کر 5 رکوع تک یہ آیات جاری ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور نہ خرچ کرنے کی جو عذاب ہے تو وہ بھی بیان کیا اس میں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس سے امداد طلب کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مال کا خرچ کرنا، اور قرآن میں صرف یہ جگہ نہیں ہے، قرآن کے یعنی 30 پارے میں، جو 30 پارے ہیں پورے قرآن میں، جگہ بجگہ مال کا خرچ، یعنی مال کا خرچ ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، بہرحال یعنی اس کی تفصیل بھی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ مال کا خاص طور پہ خرچ جو ہے اس کی بارے میں تھوڑی سی یعنی ایک تمہید سی آپ کو بیان کر دوں۔ انسان جو ہے فطرتاً بخیل ہے، یعنی اس کی نفس کی کیفیات میں بخل ایک ایسی صفت ہے جو اس کے ساتھ آئی ہے ماں کے پیٹ سے۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ اپنی اشیاء کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو ایک لالی پاپ دے دیں اور کہیں کہ بھئی وہ یہ آدھی تم کھا لو اور آدھی اپنی بہن کو دے دو، چھوٹی بہن کو، تو شاید وہ نہ دے، بلکہ کہے گا یہ میں پوری کھاؤں گا۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ انسانی جو ہمارے نفس ہے نا، نفس امارہ، اس کی میں نے الگ وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ تو یہ نفسانی خاصیت ہے کہ انسان بخیل واقع ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نفس دیا ہے اس میں کچھ اخلاق رذیلہ ڈال دی ہیں۔ اس کی اپنی ایک لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے، اور یہ نفسانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقاضے رکھے ہیں، اس کی بڑی حکمت ہے۔ تو حکمت اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ گندگیاں ہیں، نفسانی گندگیاں ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں۔ نفس
چونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو یہ ہمیں ظاہر کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں لالچ ہے، بخل ہے، لالچ ہے، بخل ہے، اور صفات بھی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو نفسانی دو صفات کا میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو لالچی نفس جو ہے لالچ کرتا ہے، اور پھر جو ہے یہ بخیل بھی ہے، بخل، یہ اخلاق رذیلہ ہے، اور اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ صفت آپ کی مطلب یہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہ صفت جو ہے لالچ اور بخل یہ چمٹی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات یہ کہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ اخلاق رذیلہ ہمیں دیے کیوں گئے ہیں، دیکھیں اس میں تو یہ دیے اللہ تعالیٰ نے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ اخلاق رذیلہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پہ ہیں، اور یہ آپ کا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور کیش، ہاٹ کیش ہے، نقد رقم ہے آپ کے پاس۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں میں آپ کو یعنی ایک تو یہ بات کہہ دوں کہ مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تو آپ زیادہ مجھ سے مشکل مضمون کی توقع نہ کریں اور اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ مضمون آسان ہے سمجھنے کے لیے، صرف اتنا کریں کہ میری طرف تھوڑی سی متوجہ رہیں، بس اتنی سی درخواست ہے۔ دیگر کام اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ ایک بنیادی مضمون ہے، اس کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ تو یہ نفسانی جو کیفیات ہیں، لالچ اور بخل، یہ ہے، بلکہ ساری جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اس کی مثال جو ہے ایک نقد رقم کی ہے۔ اچھا، اب مضمون میں شروع کرتا ہوں شروع سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے، یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روح کو جسم کیوں دیا ہے، یا ہمیں آسمان سے زمین پر کیوں اتارا ہے، ہمارے لیے دنیا کیوں بنائی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے مختصر، میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان رتبہ، نعمت عظمہ دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اللہ کی ملاقات، وہ قرب الہی، وہ دیدار ذات، کیا کہنے، یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی ملاقات، اس کا قرب اور دیدار، یہ یعنی کوئی آسان چیز نہیں ہے، دیدار الہی کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے بہت بڑی اہلیت کی ضرورت ہے، اور اسی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے، ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں انسان بنا دیا ہے، جسم اور روح کو اکٹھا کر کے انسان بنا دیا ہے۔ پھر ہمارے ارد گرد مخالف حالات ہیں، کیونکہ اکثر انسان ناشکرے ہیں، وہ اللہ سے رابطہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ ان کو دنیا بھلی لگتی ہے، اور دنیا ہی کی رنگینیوں میں وہ کھو چکے ہیں اور کھوئے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو سوچ عقل مند ہیں، ہوش والے ہیں، اولی الالباب ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے، اس کو راضی کر لیں گے، اس کے ملاقات کے اہل ہو جائیں گے، اس کے دیدار کے اہل ہو جائیں گے، اس کے قرب حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، بلکہ
یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب یوم حشر کو ہم رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا ہوگا، تو ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ کم لبستم فی الارض عدد سنین، ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ بھئی تم زمین میں کتنا رہے، یعنی جو زندگی تم نے گزاری قبر کی اور دنیا میں جسم کے ساتھ، یہ کتنا عرصہ تھا؟ وہ جواب ان کو ملے گا لبسنا یومن او بعد یوم، ہم رہے ان حالات میں، یعنی دنیا میں جسم کے ساتھ، اور پھر قبر برزخی جو زندگی تھی وہ ایک دن کی تھی، یا دن کا بھی کچھ حصہ 4-5 گھنٹے یا اس طرح۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت مختصر عرصہ حیات ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ تھوڑا سا عرصہ ہے اور یہ مہلت ہے، لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر سارا نظام آپ کا لپیٹ دیا جائے گا، الا یہ کہ اگر کچھ ثواب جاریہ آپ چھوڑائیں یا جو گناہ جاریہ آپ چھوڑائیں، بری اولاد ہے، یعنی اولاد کو آپ نے تربیت نہیں کی، ان کی تربیت خراب کر دی، تو وہ سارے گناہ جو ہے وہ آپ کے لکھ کے حصے میں آئیں گے۔ بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، تو میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسانی جو صفات پہ میں بات کر رہا تھا، اخلاق رذیلہ پہ میں بات کر رہا تھا، کہ اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک نقد رقم کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے انسان کی کامیابی کے لیے، بہت آسان، یعنی طریقہ بہت آسان رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور نفس کو صفات رذیلہ دے دیں، اب اور پھر ساتھ ہمیں اختیار بھی دے دیا، پھر ہمیں یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں تمہیں نفس دیا ہے، دنیا ہے، یہ چیزیں میں نے تمہارے سامنے مزین کر دی ہیں، لیکن تم عقل و ہوش و خرد سے کام لو، تم نے بے وقوف نہیں بننا، میں تمہیں عقل دوں گا، عقل مند بنو، اور اس یعنی اپنی جو حقیقی کامیابی ہے اس کے لیے تم نے کام کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یعنی یہ سب میں آپ کو قرآن سے باتیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو امتحان ہے کہ تمہیں دے کے میں آزما رہا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا او کما قال، سورہ کہف میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ اس زمین پہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ اسی کی زیب و زینت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس زیب و زینت ہے، زیبائش اور آرائش ہے، لیکن اس میں امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں، تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ کہ انسان دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزار دے۔ مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا عمل کیا ہے؟ کہ انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے گزار دے۔ سورہ ملک میں ہے خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل۔ تو بہرحال یعنی اس سے یہ امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ اب یہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان طریقے بتا دیے ہیں۔ ہمارے نفس کو کچھ اخلاق رذیلہ یا اخلاق ذمیمہ سے نواز دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اخلاق رذیلہ میں نے تمہیں دیے ہیں، لیکن یہ بالکل حاوی نہیں ہے تم پر، یہ چند صفات تم میں ڈال دی ہیں اخلاق رذیلہ کی،
لیکن تم نے اگر مجھے منزل بنا لیا اور تم اپنی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی اخلاق رذیلہ سے اپنے دل کو پاک کر لو. اس کا طریقہ میں بتاؤں گا. اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لو. اور ہر وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا. دوسری جگہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی، پاک کر لیا اس کو. اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کی صفائی کی طرف توجہ نہ. تھوڑی توجہ سامنے کر. اب یہ نفس کی صفائی یہ کیسے کرے گا؟ اخلاق رذیلہ کو سے اپنے نفس کو پاک کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ایک تو مقصود آخر دنیا میں رہنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو بنا لے، اللہ کے لیے زندگی گزارے، نہ کہ دنیاوی دنیا کے لیے. یعنی دنیا کو مقصود بنانے کی بجائے اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لے، اللہ کے لیے زندگی گزارے اور اپنے نفس کو روک لے خواہشات پر عمل کرنے سے، تو یہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی خواہشات دے دیں آپ کو اور پھر کہا کہ ان خواہشات سے اپنے آپ کو روک لو. مختصر بات ہے. دیکھیں میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو الجھن میں نہیں ڈالوں گا اور علمی موشگافیاں یا علمی نقطے، ان تمام چیزوں سے میری گفتگو پاک ہوگی انشاءاللہ. اور آپ کے یعنی جو سمجھ ہے یا میری سمجھ ہے، اصل میں میری سمجھ کم ہے تو میں تو عام لحاظ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ عالم ہیں، مفتی ہیں تو میری گفتگو پھر آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ عام انسان ہیں اور ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہے یہ گفتگو. عالم حضرات اور ایسے علماء دین کے لیے میری گفتگو تو نہیں ہے. میں تو ایک عام لے مین ہوں، عام آدمی ہوں. ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم ہے. ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، لیکن میں تو علم والا ہوں ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ باتیں میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بزرگ سے سیکھی ہیں. یعنی وہ بھی زیادہ نہیں، بس ایک ہی بزرگ تھے. تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یا ان کی صحبت میں ہم نے جو سنا ہے وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو بھی ہے. تو دیکھیں، نفس، خواہشات نفس سے اگر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، جو اخلاق ذمیمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کو دی ہیں اس سے آپ رک جائیں. وہ آپ پہ ایسے حاوی نہیں ہے کہ بس خواہ جو ہے بس وہ آپ خواہشات نفسانی اتنی حاوی ہیں کہ آپ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. آپ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بس جو آپ کی خواہش میں آیا اور اتنی آپ پر غالب ہے. ایسا نہیں. ہاں، یہ صفات ہیں، یہ جذبات ہیں غلط، اور نفس آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلط کرو، غلط انداز میں سوچو اور غلط اعمال کرو. نفسانی تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، وہ آپ کو غلط راہ دکھاتا ہے. تو بہرحال جو اخلاق ذمیمہ ہیں، نفس یہ کہتا ہے کہ تم میری مرضی سے زندگی گزارو. اب جو اللہ والے ہیں، اب پھر جو میں نے اللہ والے کا لفظ کہہ دیا، میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ لوگ کہیں گے ہم تو اللہ والے نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. دنیا دار جہنمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب لوگ اللہ والے ہیں. آپ کسی خاص طرف نہ جایا کریں نا میری بات سن کے. ہمارا المیہ بھی یہی ہے، اللہ والے ہم تو نہیں ہیں بھائی، ہم تو دنیا دار ہیں. دنیا دار جہنم ہے، اور دنیا دار کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی. آپ نے اللہ والا بننا ہے. تو اللہ والے کی میں بات کر رہا ہوں، جو اللہ والے ہیں وہ
عقل مند ہیں اور وہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے ان کی کامیابی کے لیے کہ اے بندے، اگر تم اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو تو خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لو، بس جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا آسان بات ہو گئی، بہت آسان ہو گیا جنت میں جانا، کہ آپ کے جو خواہشات نفسانی ہیں وہ آپ کو آمادہ کرتی ہیں کہ دنیا کو دیکھو اور دنیا کو حاصل کرو، دنیا کو محبوب بنا لو، دنیا کو اچھا جانو، لیکن آپ تو عقل مند ہیں، آپ تو بے وقوف نہیں ہیں، آپ تو سچا یعنی کھوٹے سکے کو آپ پہچانتے ہیں۔ دنیا تو کھوٹا سکہ ہے، دنیا کھوٹا سکہ ہے، یہ نہیں چلتا۔ آخرت کے بازار میں دنیا والوں کی کچھ نہیں چلے گی۔ جو دنیا لے کے جائے گا اور دنیا کے خیال میں جان دے گا، آخرت میں تو یہ سب لوگ جو ہیں کھوٹے سکے ہوں گے اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں آپ کو جو آج کے سبق کا خلاصہ ہے یا جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے جلد سے جلد، اور اس کے لیے بہت آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ ہمارے نفس کو میں کچھ اخلاق رذیلہ ڈال دی ہیں، اور ان میں سے میں نے دو کا انتخاب کیا ہے جو ہم مضمون اب پڑھ رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں خرچ کا، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ لالچ ہے اور بخل ہے۔ انسان لالچی ہے اور بخیل ہے، انسان دنیا کا حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے اور وہ بخیل ہے۔ اللہ کی راہ میں تو یہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نفسانی تقاضا ہے اس کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاق رذیلہ انسان کو دے کے اس پر احسان کیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک نقد رقم ہے، ہاٹ کیش ہے آپ کے پاس۔ اب آپ جب انسان جب عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو یہ تو ظاہری دنیا میں سانس لیتا ہے اور ظاہری دنیا اس کو اچھی لگتی ہے۔ بچے جو ہیں ٹین ایج میں اپنے آپ کو کتنا سنوارتے ہیں، اپنے ظاہر پر متوجہ ہوتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ کبھی لڑکے جو ہیں بالوں کو بڑھا کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہیں ایسے، اور یہ اور وہ، بسا اوقات تو کریمیں لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ ٹین ایج جب انسان زندگی شروع کر رہا ہوتا ہے، عاقل بالغ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنے یعنی ظاہر پر فریفتہ ہوتا ہے، اپنے اوپر عاشق ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا، اچھا دکھانا، اس طریقے سے وہ کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ تو لیکن میں وہ بات بتا رہا ہوں، انسان جب عاقل بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے یہ کہ یہ اپنے وجود کی پہچان کرے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں ہوں کون۔ چلیں اگر آپ پہ ٹین ایج گزر گئی، آپ نے 40 سال کا عرصہ گزار لیا، اور 40 سال میں آپ نے 22 سال کی عمر میں شادی کر لی مثال کے طور پہ، اس میں 2 3 4 بچے بھی ہو گئے آپ کے ماشاءاللہ، آپ ایک گھر والے ہو گئے، گھر بنا لیا، خوب گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور بیوی ہے، بچے ہیں وغیرہ، خاوند، میں دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ کی اچھی جگہ، بیوی کو کہہ رہا ہوں آپ کی اچھی جگہ، اچھا لڑکا مل گیا، بس واہ واہ کیا کہنے، بلے بلے۔ تو یہ تو دنیا تو غفلت کا سامان ہے سارا۔ بچہ پکارتا ہے امی 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 امی، ماں 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 ماں، ابو 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 ابو، یہ آپ کو پکارتے رہتے ہیں، دنیا آپ کو پکارتی رہتی ہے، آپ کے دوست آپ کو پکارتے رہتے ہیں، تو آپ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یعنی سیاستدانوں کے بچے اور یہ ایم پی اور ایم این اے، ان کے بچے بھی یہ سیاست میں اپنے آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں۔ کبھی چھوٹا الیکشن لڑا، چھوٹے الیکشن سے یہ شروع کرتے ہیں، بلدیہ کا الیکشن لڑ لیا، پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ لیا، پھر صوبائی اسمبلی کا، اور پھر قومی اسمبلی کا، اسی طرح وہ ہوتے ہوتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے بچہ۔ اور پھر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو جو مختصر بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔
مختصر بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاری تو آپ جہنم میں جائیں گے، صاف بات ہے. اگرچہ آپ کو اس کا یقین نہیں ہے، لیکن جہنم ہے، تیار ہے، اور قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، سامنے لے آئی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے. ہر وہ شخص گمراہ ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری، یہ گمراہ ہے. غاوین، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو بھول کے یہ زندگی گزارتے ہیں. آج کل عام طور پہ یہ مسئلہ ہے، میرے لیے سمجھانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. آج کل عام طور پہ جو برائے نام مسلمان ہیں ہم لوگ، تو انہوں نے تو سارے لوگوں نے تقریباً اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ صرف دنیا ہے. دنیا کے لیے یہ لوگ جی رہے ہیں اور آخرت کو یہ بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج ہم. بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور ابھی وقت اختتام پذیر ہے، اور میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. تبرک کے طور پہ ہم یہ آیت کا تلاوت کریں گے. آپ میرے ساتھ دہرائیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.